बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप लोग इस वक्त मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। खुदा करे आप लोग तमाम बखैर आफियत रहें। इस वक्त दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो इकोनॉमिस्ट जो कि हमारी निगरान सेटअप और शायद बहुत सारे लोगों की चिड़ बन गई थी। इकोनॉमिस्ट के बाद एक और इमरान खान साहब के लिए धमाका हुआ है इंटरनेशनली। वो धमाका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा ये वो आफ्टर शॉक्स हैं जो आते रहेंगे। अब पहले इसका आगाज इकोनॉमिस्ट से हुआ, मगर इसके आफ्टर शॉक्स अभी आते रहेंगे। ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मगर इस वक्त हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक इल्जाम लगता है कि वो लोग दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, या उनके लीडर ने उनको दहशतगर्दी प्रमोट करने के हवाले से तरबियत दी है, या पीटीआई के ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगते हैं। मेरे पास एक ऐसे आदमी का नॉमिनेशन पेपर मौजूद है, और वो आप लोगों ने देख भी लिया होगा थंबनेल के ऊपर, कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। उसकी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आदमी नहीं है, या उनका कैंडिडेट नहीं है, मगर वो खुद अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर जो है तराफ लगा रहा है पार्टी के लिए खिदमात का। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा ये भी आपको बताऊंगी कि हमारे जो सियासतदान है बात अवाम की करते हैं, रोटी कपड़े मकान की बात करते हैं, अवाम के हकूक की बात करते हैं, मगर उनको अपना जूता भी कितना अजीज होता है कि उसके ऊपर मट्टी ना लग जाए। लाहौर के एक हल्के में ऐसी सूरत हाल पेश आई है कि एक सियासतदान जो है वो घबरा गया, और उसकी घबराहट के अंदर जो है वहां उसके आसपास के लोगों ने क्या एक नया तरीका अपनाया कि उसका जूता गंदा ना हो, उसके जूते पे कोई मैल ना, कोई मट्टी ना लग जाए। अवाम को हाथ हिलाने के लिए एक रास्ता किस तरह से बनाया गया, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इस एक चीज के हवाले से, जो एक आफ्टर शॉक आया इकोनॉमिस्ट के बाद। मगर जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इकोनॉमिस्ट ने एक मजमून इमरान खान साहब का पब्लिश किया, और वो हमारी निगरान हुकूमत की चिड़ बन गई। खासतौर पे हमारे जो वजीर इत्तलात हैं मुर्तजा सोलंकी साहब, उनकी एक चिड़ बन गई है। अब पहले हुआ करता था कि लोग चिढ़ाने के लिए मुखालिफिन को या मुखालिफ सियासी जमातों को चिढ़ाने के लिए अपनी गाड़ियों के पीछे, मोटरसाइकिलों की बत्तियों के ऊपर लिखवा लेते थे। वो स्टिकर्स भी उसके तो मिलना शुरू हो गए थे, घबराना नहीं है। इमरान खान की शक्ल के स्टिकर्स और इमरान खान के जो नारे हैं, इमरान खान के जो विजन्स हैं, उनकी मुख्तलिफ लाइनें लिखवा लेते थे, जैसे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे, मोटरसाइकिलों की बत्तियों के ऊपर, अपनी साइकिलों पे जो स्टिकर लगाए हुए हैं वो इकोनॉमिस्ट के लगाए हुए हैं। हर बंदा देख के उनको चिढ़ेगा। हर वो शख्स जिसको इमरान खान से चिढ़ है, वो अब इन लफ्जों को, ये नए लफ्ज मार्केट में आ गए जिनको देख के वो चिढ़ेगा। अब इकोनॉमिस्ट के बाद ताजा तरीन जो एक डॉक्यूमेंट्री है इमरान खान के लिए, वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई मुकम्मल तौर पर इमरान खान की माजी से हाल और अब तक की सूरत हाल के ऊपर जो है, वो डॉक्यूमेंट्री अल जजीरा ने बनाई। अल जजीरा पूरी दुनिया में एक बड़ा जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म है आगाही के हवाले से, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज हो, चाहे वो इंडोर हो, या कोई भी ऐसी खबर जो बड़ी मुसद्दिका खबर आपने देखनी हो, तो उसके लिए लोग अल जजीरा का रुख करते हैं, अल जजीरा टीवी को लगाते हैं। और जो लोग एडिक्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कुछ ऐसे चैनल हैं, लोग जिनके एडिक्ट होते हैं, उन्हीं की खबर सुननी है, तो इंटरनेशनली अल जजीरा को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सिर्फ इमरान खान है जिसका जिक्र किया गया है। इमरान खान ने अपनी स्ट्रगल किस तरह से शुरू की, कितनी बड़ी तादाद में लोग उसके साथ स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते गए, इमरान खान की असल में जंग किस चीज से थी, और उस जंग के लिए बड़े बड़े नाम करप्ट जितने भी थे, चेहरे उनके, उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। चेहरों से लेके उनके सारे मामलात के ऊपर केसेस लगवाए, और लोगों में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इमरान खान ने अपने दौर में क्या क्या काम करवाए, पाकिस्तान के अंदर रिवायती दोनों सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए पीटीआई सामने आई, और अवाम के अंदर वो अभी भी मकबूल है, बावजूद इसके कि उसका लीडर इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है। कुछ चीजें जिनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस डॉक्यूमेंट्री में, सबसे पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के फोरम के अंदर इमरान खान को वो कवरेज नहीं मिल रही जो उसका राइट है। और मैं बार बार कहती हूँ कि अगर वो 9 मई के अंदर मुलविस हैं, तो फिर 9 मई के हवाले से उनको सजा देनी चाहिए, और सजा से पहले वो सबूत सामने आने चाहिए कि क्या वाकई इमरान खान मुलविस है, क्योंकि अभी तक सबूत नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के लिए जो अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो ये बात लिख रहा है अपनी डॉक्यूमेंट्री में, बता रहा है कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो किसी एक क्लास से ताल्लुक नहीं रखते। वो मिडिल क्लास के भी लोग हैं, वो अपर मिडिल क्लास के भी लोग हैं, वो एलीट क्लास के भी लोग हैं जो इमरान खान को इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। और इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग की वजह क्या बनी, लड़ाई की क्या वजह बनी,
اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو سابق آرمی چیف جب ہمارے ریٹائر ہوئے جنرل باجوہ، تو پبلک نے ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا، ایک بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ، تقریباً 10 منٹ کی پوری تفصیل کے ساتھ یہ ایک ڈاکیومنٹری الجزیرہ نے بنائی ہے جو انہوں نے پبلش کی ہے، لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، سنا ہے اور ساری چیزوں کو. تو یہ وہ آواز ہے عمران خان کی جو دبانے کی کوشش پاکستان کے نیشنل میڈیا میں کی گئی، مگر انٹرنیشنلی وہ اپنی آواز بن رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج اتوار کا جو دن جیسے شروع ہوا تو اکانومسٹ نے ایک اور چڑھایا ہمارے سلنگی صاحب کو، ہماری گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے ایک آدمی جو جیل میں اس کے لیے ایک مضمون اس کا پبلش کر سکتے ہیں. تو اکانومسٹ نے آج اتوار کے روز دوبارہ سے سلنگی صاحب کو چڑھانے کے لیے یا ہمارے ان لوگوں کو چڑھانے کے لیے جن کو خاص ایک درد اٹھا ہے عمران خان کے اس مضمون سے، تو اس کے لیے انہوں نے دوبارہ اس مضمون کے ساتھ جو اس کا آفٹر شاک دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ اکانومسٹ آج پھر لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ سال 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد، مضحکہ خیز وہ لکھ رہا ہے کہ اس میں کوئی سنجیدگی کا ایلیمنٹ نہیں تھا، یہ فضول حرکت ہوئی تھی. مضحکہ خیز ووٹ کے بعد سے عمران خان نے ایک مہمان کے طور پہ مضمون میں دلیل کے ساتھ یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینا چاہتی، نہ ہی وہ دے گی. آج انہوں نے باقاعدہ اس مضمون کے ساتھ دوبارہ سے چڑھایا ہے ہمارے سلنگی صاحب کو. تو یہ بات وہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ نیشنل سے انٹرنیشنل یہ آوازیں سامنے آ رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ الجزیرہ کو بھی کوئی خط لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جاتا. حالانکہ اگر عمران خان کو نیشنل میڈیا کے اوپر کوریج دی جائے تو انٹرنیشنلی ان کو یہ جو ہمارے کرنٹ آج کے لوگ ہیں ان کو اتنی تضحیک نہ برداشت کرنی پڑے جو انٹرنیشنل میڈیا اب ان کے لیے کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں یا دہشت گردی میں سہولت کاری کرتے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ تو کہیں کہلائی ہیں، کیونکہ ابھی تک ویڈیوز موجود ہیں اور ظاہر سی بات ہے احتجاج میں بہت سارے لوگ ہیں جو نکلتے ہیں باہر احتجاج میں، اور ضروری نہیں کہ احتجاج کے اندر شامل ہر شخص دہشت گرد ہو، مگر ابھی پاکستان کا جو کرنٹ اس وقت پکچر ہے اس میں احتجاج کے اندر جانے والا ہر شخص دہشت گرد کنسیڈر کر لیا گیا ہے اور اس حساب سے اس کو سزائیں بھی چن چن کے مل رہی ہیں. یہاں پر میرے پاس ایک تفصیل ہے، اور یہ تفصیل مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی خواہش رکھنے والے صاحب ہیں، اور یہ کوئی ابھی کے آدمی نہیں ہیں، یہ پہلے بھی نون لیگ سے وابستہ رہے ہیں، اور پی پی 58 سے 158 سے غالباً یہ اس میں شامل ہو رہے ہیں الیکشن کے معاملے کے اندر. یہ لاہور میں مقیم ہے اور ان صاحب کا نام ہے راؤ شہاب الدین. ان کا جو پیپر ہے اس میں ایک خانہ ہمیشہ ہوتا ہے سیاسی اور سماجی خدمات کی تفصیل کا. تو ان صاحب نے اس خانے کے اندر خود لکھا ہے کہ پارٹی کی خاطر دہشت گردی کے کیس کروائے. الزام مسلم لیگ نون ہمیشہ پی ٹی آئی پہ لگاتی ہے اور دیگر لوگ بھی پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کرتے ہیں، مگر ان کے اپنے لوگ یہ کنفیس کر رہے ہیں، یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ پارٹی کی خاطر انہوں نے کئی دہشت گردی کے کیس کروائے. یہ تو صرف ابھی ایک آدمی کی سٹوری ہے جو پتہ نہیں معصومیت میں اس آدمی نے سب اپنا سچ ایک جملے میں اگل دیا ہے. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر سیاسی جماعت میں ہوتی ہیں اور مسلم لیگ نون میں بھی ہوں گی جو وقت گزرنے کے ساتھ سامنے آتی رہیں گی. اس کے علاوہ الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے ایک بڑی خوفناک خبر ہے، اور وہ خوفناک خبر یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کے اندر جتنی اپیلیں اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، تو جو اپلٹ ٹریبیونل کے جج ہیں، جج محمد طارق ندیم صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں اپیلیں ہمارے پاس آئی ہیں ان اپیلوں کو سننا، پھر ان تمام اپیلوں کا تحریری فیصلہ لکھنا تو 10 جنوری تک یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 جنوری سے یہ پروسیس آگے جاتا ہے تو اس بات کے کبھی امکانات موجود ہیں کہ پاکستان کا الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوگا. اور یہ 8 فروری کو اگر نہیں ہوا تو پھر دیکھیے 15-20 دن آگے جاتا ہے یا پھر کتنا آگے جاتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ مارچ کے اندر رمضان المبارک بھی ہے اور مارچ میں سینٹ کا الیکشن بھی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے الیکشن کا یہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ الیکشن کے پروسیس کے اندر ایک اور بھی چیز جو مشکوک ہو رہی ہے، جہاں پر کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے کلیئر نہیں کرنا، جیسے حماد اظہر اور صنم جاوید ہیں، ان کو کلیئر نہیں کرنا. تو صنم جاوید کی والدہ کے سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اعتراض ہے ٹریبیونل کے جج کا بھی وہ یہ ہے
کہ جی سنم جاوید کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کی بنیاد پر ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ان کی والدہ، اور بیسکلی ہمارے ہاں پاکستانی کلچر یہ ہے، عمومی طور پہ میاں بیوی کے جوائنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے بھی جوائنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی غلطی نہیں ہے یا کوئی بری بات نہیں ہے یہ۔ مگر ایک خاتون جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے جیل کی ہوا کھا رہی ہیں، انہیں باہر آنے کا موقع نہیں مل رہا، جوائنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ وہ اپنا سیپریٹ اکاؤنٹ اگر کھلوا بھی لیتی ہیں کسی بھی طرح سے، ان کیس سوچ لیجئے، تو وہ اس کو استعمال تو نہیں کر پائیں گی۔ تو یہ ایک وہ عجیب و غریب سا اعتراض ہے جس کو برقرار رکھا، اور انہیں اعتراض اٹھایا اور ٹربیونل جج نے اس کو برقرار رکھا، کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا، کیونکہ مریم نواز نے اترنا ہے میدان میں، نواز شریف نے اترنا ہے، ان کے لوگوں نے اترنا ہے، تو لاہور کے اندر سے صفایا انہوں نے کہا کہ جی کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں نظر آ گیا ہے کہ جہاں پر ٹربیونل کے ججز بھی جو ہیں فیصلے دباؤ کی نظر میں کر رہے ہیں، اسی لیے سنم جاوید کو جو ہے وہ نااہل رکھا گیا، اور غالب امکان ہے حماد رضا صاحب جو ہیں ان کو بھی کسی بھی جگہ پہ اور ابھی کلیئر نہیں کیا جائے گا۔ اب آخر میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے سیاستدان بات عوام کی کرتے ہیں اور عوام کے دکھ درد کا سہارا بن رہے ہوتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری آج کل لاہور کے اندر ہے، اور وہ لاہور سے اپنا الیکشن لڑیں گے، اور وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہیں۔ وہ اپنے حلقے میں گئے تھے، بلاول بھٹو زرداری حلقے میں گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ امیر کبیر اور ایک بڑی فیملی کے سپوت ہیں، اور ان کو کہاں زیبا دیتا ہے کہ وہ ٹوٹی پوٹی گلیوں میں جائیں، گرد میں پھریں۔ لاہور کے وہ اپنے حلقے کے دورے کے اوپر تھے، تو ظاہر سی بات ہے بلاول صاحب کا جوتا نہ میلا ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں ویسے بھی جو حالات ہیں گلیوں کے، جو معاملات ہیں، اور بلاول پہلی دفعہ ایسا نظر آیا کہ وہ اس طرح سے نکلے ہیں پبلک کے درمیان، تو کچھ ایسی جھجک ہے جو ان کے ابھی بھی اندر موجود ہے۔ تو بلاول کے راستے کو پہلے تو صاف کرایا گیا پوری گلی کو، کیونکہ وہ کسی گزرگاہ سے نہیں جا رہے، وہ عوام کے درمیان جا رہے ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہے لوگ اوپر خواتین کھڑی ہیں چھتوں کے اور ان کو ہاتھ ہلا رہے ہیں وہ بھی، اور وہ بھی ان کو ویلکم کر رہی ہے پبلک بھی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چونکہ گزرنا تھا، تو ان کے جو راستہ تھا پوری گلی میں، وہ 2-3 گلیاں ایسی تھی جن کو کارپٹ کر دیا گیا، مطلب وہ موٹی فر والا کارپٹ بچھا دیا گیا تاکہ بلاول بھٹو زرداری گزرے تو ان کے جوتے نہ خراب ہوں، کپڑوں پہ کوئی گرد نہ آ جائے۔ تو یہ وہ ایک سسٹم ہے ہماری ایلیٹ کا، یہ وہ ایک سسٹم ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا، میں کہوں گی کہ جو ووٹ عوام کا مانگتے ہیں، مگر عوام کا درد اس طرح سے محسوس کرنا چاہتے جیسے وہ ہر روز کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے اگر ویلاگ آپ کو پسند آئے ہیں تو اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، کامنٹ کرنا۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔